ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ لائیو سیشن کا پارٹ 80 پارٹس ہم نے کر لیے ہیں الحمدللہ، اور ہم غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے بالکل بیچ میں موجود ہیں، بالکل، بلکہ آج ہم اس کو اینڈ کروا دیں گے کہ کس طرح سے جو ہے غزوہ احزاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ اور اس وقت جناب تقریباً 20-22 دن گزر چکے ہیں۔ یہ تمام جو آرمی تھی کنفیڈریٹس کی، جو کہ جیوز نے اکٹھی کی تھی، مدینہ کے جو جیوز تھے جن کو نکالا گیا تھا، ان کا سردار حیی بن اخطب، اس نے جو ہے یہ ایک بہت بڑی ایک آرمی مسلمانوں کے خلاف اکٹھی کی۔ قریش کو اس کا لیڈر بنایا، کیونکہ ظاہر ہے قریش وہ آپس میں لڑوانا چاہتا تھا، خود تو ان کے پاس اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ خود سے لڑ سکتے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ در منہ مقابلہ کرتے مسلمانوں سے یا ان کو مار گراتے، اور کبھی بھی ان میں اتنی طاقت نہیں رہی۔ یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ دوسروں کو لڑواتے ہیں، یہ ہمیشہ اپنے دشمن کا دشمن ڈھونڈتے ہیں، اس سے دوستی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو آپس میں لڑواتے ہیں، اس طرح سے ان کو ہتھیار فراہم کر کے، ان کے کان بھر بھر کے ان کو اکوپ کرتے ہیں کہ نہیں تم لڑو اور ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور موسٹ آف دا ٹائم پھر یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ پیچھے سے ساتھ چھوڑ کے بھاگ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ہم ہسٹری میں دیکھتے آ رہے ہیں، یہ ہسٹری میں بہت عرصے سے جو ہے وہ جیوز کا یہ پلان چلتا رہتا ہے، یہودیوں کا، اور آج بھی وہ چیز بالکل مختلف نہیں ہے، آج بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، آپ کو پتہ ہے نا، قرآن جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہدایت کی کتاب آپ کے لیے دنیاوی ٹرمز میں ہی نہیں ہے۔ قرآن کی جو ہدایت ہے نا وہ آپ کے اپنی ذات کے لیے بھی ہے، سائیکولوجیکلی بھی انسان کو کس طرح سے رہنا ہے، چلنا ہے، اور مختلف اقوام کا کیا مزاج ہے، کس طرح سے وہ ایکٹ کرتے ہیں، قرآن میں یہ سب بھی مینشن کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جو خوبیاں یا خامیاں آپ کہہ لیں بتائی ہیں، اس میں وہ آج بھی پوری ویسے ہی اترتی ہیں۔ تو ہم لوگ کیوں انتظار کرتے ہیں بیٹھ کے اس چیز کا کہ ہمارے ساتھ ہی کچھ برا ہو، جب ہم کہیں کہ یہ بندہ ایسا اور یہ بندہ ایسا، جب اللہ تعالیٰ نے، جب آپ کے کریٹر نے آلریڈی آپ کو بتا دیا ایک قوم یہ ایسی ہے اور یہ ایسا کرے گی، تو آپ اس کو وہیں پہ مان کیوں نہیں لیتے؟ اینی ویز ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ تو جناب 20-22 دن گزر گئے محاصرے کو۔ یہ ساری کی ساری جو احزاب کی فوج تھی، جو کلیکٹڈ فوج تھی، جس میں جیوز بھی شامل تھے، جس میں قریش اور لوور مکہ جو ساؤتھ آف مکہ تھا اس کے تمام بہت سارے قبیلے جو ہیں وہ شامل تھے، اور جو اپر ناردن مکہ تھا غطفان، وہاں سے اور بہت سارے قبیلے وہاں سے شامل تھے۔ ٹوٹل کل ملا کے 10,000 کی یہ فوج بن چکی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ مسلمانوں کو شدید مشکل میں اس وقت رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، اللہ تعالیٰ پوری طرح سے آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، اور جو اس پر پورا اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے تو ہوتی ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ اس ایگزام کو بھی جو ہے نا وہ پار کر جاتے ہیں، وہ اس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس امتحان سے بھی سرخرو ہو کر نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مسلمان شدید مشکل حالات کا شکار ہیں، اور اعصاب کو توڑ دینے والی یہ جنگ ہے، محاصرہ ہے، جس میں کہ ان کو 20-22 دن گزر چکے ہیں، اور اب یہ جو ہے وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اب تو ہمیں اندر کی طرف سے بھی خطرہ لاحق ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ یہودیوں کا واحد قبیلہ جو مدینہ کے اندر موجود تھا، اب بنو قریظہ، وہ بھی فلپ کر گیا تھا، اور اس نے بھی اپنا اظہار رائے کر دیا تھا کہ ہم اب مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہیں گے،
اور مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ ہم قریش کا ساتھ دیں گے، تو ان کی طرف سے بھی خطرہ لاحق تھا کہ وہ پلٹ کے کسی بھی وقت اندر سے حملہ کر دیں گے، اور جو مسلمانوں کے بیوی بچے بالکل بے یار و مددگار ہیں، ایک قلعے میں بند ہیں، محصور ہیں، ان کو بہت زیادہ ان کی فکر تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور مسلمان جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نریٹ کرتے ہیں کہ ابو سعید الخدری سے وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ہم لوگ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کیا کریں، ہم کس طرح سے یہ وقت گزاریں، اور ہم ایسی کون سی دعا مانگیں کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں تقویت دے اور ہمیں صبر دے اور ہمیں صبر کے ساتھ یہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم اس مشکل کا کس طرح سے سامنا کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گاہے بگاہے دعائیں بتاتے جاتے ہیں، جس میں ان کے اپنے گھر کی، اپنی فیملیز کی، اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دشمنوں کو بری طرح سے ناکام نامراد کر دیں اور ان کے اوپر آسمانی جو ہے وہ عذاب بھیجیں، ان کے اوپر ہوائیں بھیجیں، ان کے اوپر عذاب بھیجیں۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے نہ صرف یہ کہ خود دعا کر رہے ہیں بلکہ اپنے تمام صحابہ کرام کو بھی جو ہے وہ سکھا رہے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح سے دعائیں کرتے جائیں۔ اور کیونکہ ظاہر 2 کلومیٹر لمبی جو ہے وہ آپ کے پاس ٹرنچ کھدی ہوئی ہے، خندق کھدی ہوئی ہے، تو اب یہ سارے کے سارے جو صحابہ کرام ہیں وہ ایک جگہ تو نہیں ہے، ان کی تو پیٹرولنگ چل رہی ہے مختلف مقامات پر، تو اور انہوں نے تقریباً 7 ایسے جو ہے نا وہ اسٹیشنز بنائے ہوئے جہاں پر یہ لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے اور سارا کچھ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دیر کے بعد وہ ایک اسٹیشن پر جاتے تھے اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور ان دعاؤں میں وہ اپنی وہ شال اتار کے اپنے کندھے جو ہے وہ برہنہ کر لیتے تھے اور اس کو زمین پہ بچھا دیتے تھے اور اونچے ہاتھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایکٹ آف ڈیسپریشن تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ جب بھی ان کو بہت ڈیسپریشن میں دعا کرنی ہوتی تھی تو وہ اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے وقت یہ لوگ گزار رہے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ تقریباً بڑا حصہ جو ہے نا وہ گزر گیا ہے، سمجھے 20-22 دن شاید جو ہیں وہ گزر گئے ہیں محاصرے کے۔ محاصرہ اب ختم ہونے والا ہے، قریب ہے کہ ختم ہو جائے، لیکن مسلمانوں کو تو نہیں پتہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ کہ محاصرہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پلان جو ہے وہ بنا لیا ہوا ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو اراؤنڈ اس ٹائم کیا ہوتا ہے 20ویں-22ویں دن کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ ٹرنچ جو ہے اس کو کسی طرح سے کراس کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور اس شخص کا نام ہے نعیم بن مسعود الغطفانی۔ نعیم بن مسعود جو ہے یہ غطفان قبیلے کا ہے، اور یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، یا میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے مدد لیں، آپ مجھ سے جیسا چاہے اس ضمن میں، اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے، جو حالات ہیں، اس ضمن میں مجھ سے آپ جس طرح چاہے کام لیں، تو میں آئی ایم ایٹ یور ڈسپوزل بیسکلی۔ اچھا، اب جب ہم ہسٹری کی کتابیں پڑھتے ہیں، پاز کرتے ہیں، اب یہ شخص ہے کون؟ نعیم بن مسعود الغطفانی یہ کون ہے؟ جب ہم ہسٹری کی کتابیں پڑھتے ہیں یا سیرہ بکس پڑھتے ہیں، یا جب ہم صحابہ کرام کا ذکر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی بایوگرافیز پڑھتے ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ صرف ایک دو واقعات ہیں ایسے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نعیم بن مسعود کی پہلی بھی کوئی ملاقات یا کوئی ایکوینٹنس شپ رہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بہت ہی کوئی جو ہے نا وہ ہارڈلی کوئی کتاب اس کے بارے میں مینشن کرتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ شخص نہ مکہ سے ہے، نہ یہ قریشی ہے، اور نہ ہی اس کا تعلق مدینہ سے ہے، نہ ہی یہ انصار میں سے ہے، نہ ہی یہ قریش میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرح سے اس کی جو یہ پوزیشن ہے، اس کا پرسونا جو ہے یہ نیوٹرل ہو جاتا ہے، نہ یہ شخص مکہ سے ہے، نہ یہ شخص مدینہ سے، بلکہ سم ہاؤ اس کو بیچ میں گھسیٹا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمیں جو ہے نا وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں پتہ
کہ یہ غطفان کی طرف سے ہے، اور غطفان کی بھی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرز ہیں ان میں نہیں ہے، بلکہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرز میں سے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹاپ ٹیئر لیڈرز میں سے نہیں ہے، اور ان سے ذرا تھوڑے کم عہدے داروں میں سے آتا ہے. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ بھی بہت ضروری تھا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے بہت بڑا کام لینا تھا، اور اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ بالکل ٹاپ ٹیئر لیڈرز میں سے نہ ہوتا، کیونکہ اس نے اس جنگ میں جو کردار ادا کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. وہ یہی کر سکتا تھا کیونکہ اس کے اس طرح کے حالات تھے، اس کا پرسونا اس طرح کا تھا. تو کیا ہوا کہ اس شخص کے بہت تعلقات تھے. مکہ میں یہ جب جاتا تھا اپنا تجارت کرنے کے لیے، تو ابو سفیان سے اور مکہ کے جو اس وقت کے لیڈران تھے ان سے اس کے بہت اچھے تعلقات تھے. یہ ان کے پاس رہتا تھا، اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا تھا سارا. اور جب یہ مدینہ آتا تھا تو مدینہ میں بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا اور اس کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اس کے ساتھ بھی اس شخص کے بہت اچھے تعلقات تھے. نہ صرف تعلقات تھے بلکہ ایسا ان کا یارانہ کہہ لیں آپ کہ وہ اس کے گھر پہ ٹھہرتا تھا، اس کے ساتھ کھانے کھاتا تھا، شراب کی محفلیں چلتی تھیں، اور پھر اس کے ساتھ تجارتیں کرتا تھا. تو یہ شخص ایک طرف مکہ میں بھی اچھی طرح جانا پہچانا جاتا تھا، اور ان کی گڈ بکس میں تھا، ان کے اشرافیہ میں سے آتا تھا، اور مدینہ میں آ کے بنو قریظہ کے ساتھ جو ہے یہودیوں کا جو قبیلہ تھا اس کے ساتھ اس کے بہت اچھے مراسم تھے. اور غطفان سے تو یہ ویسے ہی تھا، خود ہی غطفان سے تھا. تو ظاہر ہے کہ اس کی ٹریڈ کی وجہ سے اور اس کی اپنی جسے کہتے ہیں نا پرسنل سوشل لائف کی وجہ سے، کنیکشنز کی وجہ سے اس کے اپنے جو لیڈران تھے غطفان کے، ان کے ساتھ بھی بہت اچھا اس کا تعلق تھا. تو یہ ایک بڑی یونیک قسم کی جو ہے نا وہ سچویشن میں نعیم بن مسعود تھا کہ ہر ایک کو جو ہے نا وہ یہ شخص جانتا ہے اور پرسنل لیول پر جانتا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب ابھی یہ اس نے اسلام نے قبول کیا تھا، پرانی بات ہو رہی ہے، یہ اس جو ہے وہ جنگ کی بات نہیں ہے. تو یہ اپنے کسی بزنس ٹرپ پر جو ہے نا مکہ گیا اور ابو سفیان سے ملا، اور اس سے اچھی کیونکہ دوستی تھی، گپ شپ تھی. تو ابو سفیان نے اس سے کہا کہ میں تمہیں نا ایک کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے. اب یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت ہو رہا ہے، یاد کریں کہ جب 1 سال پہلے ابو سفیان نے دھمکی لگائی تھی نا غزوہ احد پہ کہ میں تو جو ہے وہ اگلے سال ہم پھر ملیں گے بدر کے مقام پر اور ہم تمہیں تہس نہس کر دیں گے. اور ابو سفیان خود ہی نہیں پہنچا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے تھے، نہ صرف پہنچے تھے بلکہ 8 دن وہاں قیام کیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے. اس وقت یہ شخص جو ہے نا نعیم بن مسعود یہ مکہ میں موجود تھا، اور یہ ابو سفیان سے اس وقت اس کی بات چیت ہو رہی تھی. اور ابو سفیان نے سے کہا کہ میں تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے تمہیں یہ کہا ہے. اور پھر وہ کام کیا تھا جناب؟ اس شخص نے کہا کہ تم مدینہ جاؤ اس وقت، اور مدینہ جا کے جو ہے نا وہ اس طرح سے پریٹینڈ کرو کہ تم ان کے سگے ہو بہت، اور تم ہماری طرف سے آئے ہو اور تم دیکھ کر آئے ہو، ہمارے حالات وغیرہ سب دیکھ کر آئے ہو، اور تم جا کے ان میں نا ذرا خوف و ہراس پھیلاؤ. انہیں جا کے بتاؤ کہ مکہ والے تو کتنے جوش میں ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں اور وہ لڑنا چاہتے ہیں، اور وہ اس طرح کا ماحول کریٹ کر دو، اتنا زیادہ جو ہے نا وہ خوف و ہراس پھیلا دو کہ مدینہ کے جو لوگ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو افواج ہیں وہ خود ڈر کے مارے بدر کے مقام پر نہ آئیں ان ڈیٹس میں. تو یعنی کہ ابو سفیان یہ چاہتا تھا کہ وہ، اور ہم جانتے ہیں کہ ابو سفیان خود بیک آف ہوا تھا، وہ گیا ہی نہیں تھا جنگ کے لیے، لیکن وہ چاہتا یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطلب خبر جو پھیلے نا ساری کی ساری وہ یہ پھیلے کہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈر گئے تھے مکہ والوں سے، اور وہ اپنی افواج کو لے کر وہاں پر پہنچے ہی نہیں، اور یہ لوگ تو تیار تھے. اور اس کام کے لیے ایک بڑا بھاری معاوضہ جو ہے نا ابو سفیان نے یہ نعیم بن مسعود کو دیا، جس میں کئی اونٹ شامل تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ شامل تھا. اور نعیم بن مسعود جو ہے وہ اس کام میں جو اس کے اوپر دیا گیا اس میں کامیاب بھی ہوا. ٹھیک ہے، تو بیسکلی مکہ والے چاہتے یہ تھے کہ بلیم سارا کا سارا کاورڈس کا بلیم جو ہے نا کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ پیٹھ دکھائی اور مسلمان ڈر گئے اور مسلمان نہیں آئے ان کے مقابلے پر، یہ سارا کا سارا مسلمانوں کے کھاتے میں جائے. تو
یہ کام کرنے کے لیے اس شخص کو پلانٹ کیا گیا. تو نعیم بن مسعود جو ہے وہ آتے ہیں، یہ مدینہ آتے ہیں، یہ کچھ عرصہ وہاں پہ رہتے ہیں، کچھ ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، وہ تو بڑی تیاریاں کر رہے ہیں اور وہ تو کسی بھی وقت آ دھمکیں گے، اور تم لوگ جو ہے آپ لوگ جو ہے نا، میرا خیال ہے آپ لوگ تو اتنی کم تعداد میں ہو اور آپ لوگوں کے پاس ایسا کچھ ہے بھی نہیں، تو آپ کو نہیں جانا چاہیے اس جنگ کے لیے، اور آپ لوگ نہ جانا، اپنے گھروں سے نہ نکلنا، اپنے گھروں میں رہنا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ ہم ہر حالت میں جنگ کے لیے جائیں گے، چاہے قریش وہاں آتے ہیں یا نہیں آتے، اور اگر کوئی ایک مسلمان بھی نہیں جاتا نا میرے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی ایک مسلمان بھی نہیں جاتا تو میں تنہا جاؤں گا اس جنگ کے لیے. اور یہ کہہ کے جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اس وقت بیسکلی شٹ اپ کال دے دی، اور یہ اپنی طرف سے جتنا عرصہ رہا مدینہ میں یہ مسلمانوں کا سلوک، ان کا سارا کچھ دیکھتا رہا، اور اپنے دوست اقربا جو بنو قریظہ کے لوگ تھے ان کے ساتھ رہا. اور اس کے علاوہ اس نے بڑی کوششیں کی کہ نہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے تھے، لیکن بہرحال اس نے اپنا کام کیا، جس کے لیے اس کو ایک بڑی بھاری معاوضہ تقریباً 20 اونٹ اور بہت کچھ جو ہے وہ اس کو دیا تھا ابو سفیان نے. اس نے وہ کام کیا، اپنے کام میں یہ کامیاب رہا. یہ اور بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی بات جو ہے وہ سنی ہی نہیں. اور یہ پہلا اور میجر ایکسپوجر تھا نعیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنے سامنے، اور ان جنرل مسلمانوں کے ساتھ، اور ان کے وہ کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اور پھر جو ہے دوسری بار جب اس کی ملاقات ہوتی ہے، جو تو سیرہ کی بکس جو ہے وہ مینشن کرتی ہیں کہ وہ 4 ہجری کے آخر میں تقریباً، یا بالکل 5 ہجری کے شروع کے دنوں میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کا ایک سب ٹرائب تھا جس کے ساتھ کوئی ایک معاہدہ کیا، ایک ٹریٹی کی، اس کے ساتھ کوئی معاہدہ سائن کیا، اور نعیم بن مسعود جو ہے وہ ان کی طرف سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے آیا تھا. اس معاہدے کی شقیں جو ہیں وہ آ کے نعیم بن مسعود نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کی اور بیسکلی سائن کی. تو دوسرا جو ہے وہ میجر انسیڈنٹ ہمیں بس سیرہ میں یہی ملتا ہے کہ نعیم بن مسعود کا یہ دوسرا انکاؤنٹر تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد یہ ہم اپنی تھیوری جو ہے نا وہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ شاید انہی 2 انکاؤنٹرز کے دوران نعیم بن مسعود کے دل میں جو ہے نا وہ اتری یہ والی چیز کہ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا طور طریقہ کیسا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. اور اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو شخص ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتا تھا ان کا ویسے ہی گرویدہ ہو جاتا تھا. تو اس کے دل میں جو ہے نا وہ اسلام اتر آیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اسلام کی وہ ایک جسے کہتے ہیں پھل جھڑی وہ ڈال دی اس شخص کے دل میں. اور اس دن پھر ایک دم سے جو ہے نا وہ مطلب نعیم بن مسعود آ جاتے ہیں سامنے اور آ کے کہتے ہیں کہ میں تو جی آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور آپ مجھے استعمال کریں آپ جس طرح چاہیں. یہ چیز ہمیں دکھاتی ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرا سا بھی تقویٰ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ذرا بھی ڈر ہوتا ہے، ذرا بھی اس بات کی انگیجمنٹ ہوتی ہے کہ واقعی اللہ ہے اور مجھے اس کے سامنے جانا ہے، حاضری دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا خود بخود اس کے دل میں وہ چیز ڈال دیتے ہیں. وہ کبھی نہ کبھی لائف میں اس کو جو ہے نا اس کا ایک کمپلیٹ ورژن ایمان کا مل جاتا ہے، چاہے وہ اس کو ایکسپیکٹ نہ بھی کر رہا. ٹھیک ہے. سو اب نعیم کیا ہوتا ہے کہ جی کمپلیٹلی آؤٹ آف دا بلو وہ اپنی فوجوں میں سے نکل کر اسنیک آؤٹ کرتا ہے ڈیفینیٹلی، یا ان سے کچھ اور کہہ کر آتا ہے کہ میں کسی طرح سے اندر جا رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں. یہ شخص جو ہے وہ آدھی رات کو پوری کی پوری خندق کراس کرتا ہے. کراس کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے. اور واقدی جو ہے ان کی بہت مشہور کتاب ہے سیرہ کی، اس کے اندر جو مغازی کا سیکشن ہے اس میں نریٹ ہے
کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعیم بن مسعود اپنی کہانی اپنے الفاظ میں پوری کی پوری بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو یہ فرسٹ پرسن میں یہ پورا کا پورا قصہ جو ہے وہ سٹورڈ ہے. تو اب وہ کیا آ کے بتاتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ میری ڈیلنگز تھیں اور بنو قریظہ کے ساتھ، اور میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے شراب پیتا تھا، میں ان کے ساتھ کھانے کھاتا تھا، اور پھر ان سے جو ہے وہ کھجوریں خریدتا تھا اور بیچتا تھا. تو پھر کچھ ایسا ہوا کہ غزوہ خندق کے دوران ہم لوگ جو ہے وہ باہر ٹرنچ کے باہر، خندق کے باہر جو ہے وہ ہم لوگوں نے کیمپ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں جو ہے نا وہ اسلام ڈال دیا، اور لٹرلی مجھے اسلام کی محبت میں مبتلا کر دیا، میرے دل میں ڈال دیا. یعنی کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح، کیسے اور کہاں سے میرے اوپر اسلام کا بھوت سوار ہو گیا، یا مجھے محبت ہو گئی اچانک اسلام سے، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا اسلام. اور وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، اور جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، وہ حالت نماز میں ہیں. اور میں نے انتظار کیا کہ وہ ختم کریں اپنی نماز. جب انہوں نے اپنی نماز ختم کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ او نعیم، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، تم کس سلسلے میں آئے ہو؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نعیم کو پہلے سے جانتے تھے، ان کو پہچانتے تھے. تو میں نے کہا کہ میں یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ اور اللہ تعالیٰ جو چاہیں مجھ سے کام لے لیں، مجھ سے اس وقت جو چاہیں آپ کام لے لیں. تو اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو آئے یہ آپ نہیں سوچ سکتے. واقعی وہ ایسے ذریعوں سے آتی ہے کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ تم تو صرف ایک انسان ہو، تم کیا کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، فائٹ کرو، اس کے علاوہ تم اور کیا کر سکتے ہو؟ لیکن تم واپس جاؤ اور تم جا کے دیکھو کہ تم کیا کر سکتے ہو، تم خود سوچو، کچھ پلان کرو، اور جو بھی کر سکتے ہو وہ کرو، جو بھی تمہیں بہتر لگتا ہے، مناسب لگتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے، جس طرح سے بھی تم ہماری مدد کر سکتے ہو تو وہ ضرور وہ مدد کرو. تو نعیم اس پر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ ایسی باتیں کہہ سکوں آپ کے خلاف جو کہ شاید جو ہیں وہ عام حالات میں جائز نہ ہوں. تو آپ مجھے اجازت دیں، کیا مجھے اجازت ہے کہ ایسی باتیں میں کر سکوں، آپ کے خلاف کر سکوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحرب و خدا، یعنی کہ وار جو ہے، ایک جنگ جو ہوتی ہے وہ ایک ڈسیپشن کے علاوہ اور کیا ہے؟ جنگ ایک ڈسیپشن ہی تو ہے. یعنی کہ خدا جو ہے، اس خدا کا مطلب ہوتا ہے ٹرکری، کسی طرح سے ٹرک کر کے آپ نے کسی کو جو ہے نا وہ کچھ دکھا کے اور کچھ کریں. تو یہ الاؤڈ ہے، جنگ میں ہر حالت میں الاؤڈ ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، تو محبت تو نہیں آتی اس میں، لیکن جنگ میں ضرور یہ بات ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے. اور اگر آپ لوگوں نے آرٹ آف دا وار، ایک بہت مشہور کتاب ہے سن تزو کی، جو کہ شاید پہلا مینول لکھا گیا تھا وار کے اوپر کہ کس طرح سے وار ہونی چاہیے، اس میں اس نے مینشن کیا ہے، سن تزو نے 10 میں سے 9 دفعہ جو ہے نا وہ جنگ جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف دھوکہ ہے اور جھوٹ ہے، ڈسیٹ ہے، لائے ہے. اچھا، اب یہ خدا جو ہے، یہ جھوٹ اور ڈسیٹ اور ٹرکری کہ آپ کچھ دکھا رہے ہیں اور کرتے کچھ ہیں، یہ الاؤڈ ہے ایز اے مسلم ہمیں سارے اس میں. لیکن خیانت الاؤڈ نہیں ہے، ٹریچری الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ جو کہ آپ ایسا پرومس کریں کہ جو آپ نے توڑنا ہی توڑنا ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم بہت ہی ریسنٹ مثال لیں تو جناب ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ڈیکوائے میزائلز رکھے تھے اور وہ تباہ کر دیے گئے وہ سارے کے سارے، اور ایران کے اپنے میزائل جو ہیں وہ اسٹل رن کرتے رہے اسرائیل کے خلاف. تو یہ خدا کی ایک مثال جو آپ کو لیٹسٹ اس سے دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے. لیکن ٹریچری کی کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہے، کہ خیانت آپ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. آپ کسی قسم کی خیانت جو ہے نا وہ ایز اے مسلم نہیں کر سکتے.
اب نعیم کیا کرتے ہیں، نعیم کا کیا پلان ڈیولپ ہوتا ہے؟ اچھا جی، اب نعیم جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں اپنے کیمپ میں، واپس آ جاتے ہیں. اچھا واپس نہیں آتے، سوری، وہیں پر ہیں، اور نعیم بن مسعود جو ہے وہ پلان کریں کہ وہ کیا کریں. اب کیونکہ وہ آلریڈی مکہ میں موجود ہیں، اور مکہ میں ان کا ایک الائے موجود ہے جو کہ بنو قریظہ کی صورت میں ہے، یہودیوں کا جو ٹرائب ہے، تو لاجسٹکلی وہ سب سے قریب ہے اس وقت وہاں سے. تو سب سے پہلے نعیم جو ہے وہ پلان کرتے بنو قریظہ ہی جانے کی. اب یہ جاتے ہیں جوئش ٹرائب میں، جاتے ہیں بنو قریظہ میں، اور وہاں جا کے ان کے جو بہت سارے دوست تھے تو وہ ان کو نا نادم کہا کرتے تھے. نادم کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈرنکنگ بڈیز، جو آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ شراب وغیرہ پیتے تھے. تو یہ ان کے بہت ہی قریبی اس طرح کے دوست تھے. تو یہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو وزٹ کرتے ہیں. ان کے جو لیڈران ہیں اسپیشلی کعب بن الاسد، اس کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کے کہتے ہیں کہ او بنو قریظہ، تم لوگوں کو پتہ ہے ہماری تو اتنی پرانی دوستی ہے، ہم تو اتنے جو ہے وہ اتنے وقتوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور تم لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، میں تم لوگوں پہ پورا بھروسہ کر سکتا ہوں، اسی طرح تم لوگ بھی مجھ پہ پورا بھروسہ کر سکتے ہو، اور یہ ہمارا بہت لمبا جو ہے نا وہ ریلیشن شپ ہے. تو وہ سب کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں یہاں پر آیا ہوں ہمارے اس رشتے کی وجہ سے، کیونکہ میں تم لوگوں کے بارے میں بڑا سوچتا ہوں، میں بہت تم لوگوں سے سنسیئر ہوں، اور یہ ہمارا اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے نا، تو میں نے سوچا کہ مجھے تم لوگوں کو آ کے نا کچھ اطلاع دے دینی چاہیے. اور اب یہ جو قبیلے والے تھے لیڈران، یہ تھوڑے سے ان کے کان کھڑے ہونے کا ہیں کیا، ان کو پتہ تھا کہ یہ نعیم جو ہے یہ قریش سے آیا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تم لوگوں کا قبیلہ ہے، یہ تمہارا قلعہ ہے. اب نعیم جو ہے یہ باتیں بنو قریظہ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ تمہارا پیسہ ہے، تمہاری پراپرٹی ہے، تمہاری فیملیز یہاں پر ہیں، تم لوگ یہاں پر تمہاری یعنی کہ روٹس ہیں، ایک عرصے سے تم لوگ یہاں پر رہ رہے ہو اور سارا کچھ ہے. جبکہ تم دوسرے طرف دیکھو غطفان اور قریش، ان کا تو نہیں ہے یہاں پر کچھ بھی، ٹھیک ہے، نہ ان کی زمین یہاں پر ہے، نہ ان کی کوئی فیملی یہاں پر ہے، ان کے کوئی ایسا ٹائز نہیں ہے یہاں پر مدینہ والوں کے ساتھ، مدینہ کے ساتھ، تو ان کا تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. تو تم لوگ جس طرح کی پوزیشن میں ہو نا، وہ قریش اور غطفان وہ اس طرح کی پوزیشن میں نہیں ہے. تم لوگ اگر ان کو ذرا بھی کچھ اونچ نیچ نظر آئی، وہ تو باہر کے باہر ہی بھاگ جائیں گے وہاں سے، اور پھنسو گے کون؟ تم لوگ، تم تو بیچ میں بیٹھے ہو مدینہ کے. اگر وہ تمہیں چھوڑ کے باہر سے بھاگ جاتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا ہدف کون ہوگا؟ تم لوگ ہوگے سارے کے سارے. تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لوز کرنے کے لیے، وہ تو بچ جائیں گے، ان کی جانیں بھی بچ جائیں گی، ان کی فیملی بھی، ان کی پراپرٹی بھی، ان کے گھر بھی، سب کچھ بچا رہے گا. اور پھنسے گا کون؟ تم لوگ پھنسو گے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لوگ اس لڑائی میں نہ پڑو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ نہ جاؤ. تم لوگ مدینہ کے بیچ میں بیٹھے ہو، ان کے اندر ہو، مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. ہاں اگر تمہیں پھر بھی لڑنا ہی لڑنا ہے، ان کے خلاف جانا ہی جانا ہے، تو ایک بات یاد رکھو کہ اس وقت تک حامی نہ بھرنا کوئی اپنی طرف سے حملہ کرنے کی، جب تک کہ تم لوگ قریش سے جو ہے نا ان کے اشرافیہ میں سے کچھ لوگ نہ مانگ لو. قریش کو کہنا کہ وہ تمہیں اپنے بڑے بڑے جو اشرافیہ ہیں نا ان میں سے کچھ لوگ دیں، جن کو تم کائنڈ آف یرغمال بنا کے اپنے پاس رکھ لو. یرغمال بھی نہیں، مطلب انہوں نے بیسکلی یہ نہیں کہ ان کو باندھ کے رکھنا تھا یا ان کو جیلوں میں ڈال دینا تھا، بلکہ ہماری طرف سے لڑیں، ہمارے ساتھ رہیں، ایک طرح سے مورگیج سچویشن، گارنٹی کے طور پر جو ہے نا ان کے. اور کم حیثیت لوگ نہیں، کوئی سلیوز یا کوئی دوسری حیثیت کے لوگ نہیں، جو ان کے لیڈران میں سے ہیں، ان میں سے لوگ مانگو، کیونکہ ان کو وہ چھوڑ کے شاید نہ بھاگیں، لیکن اگر کوئی سلیو وغیرہ ہوگا تو ان کو تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ لڑنے سے ریفیوز کر دینا جب تک کہ قریش تمہیں گارنٹی نہیں دیتا ان کچھ لوگوں کی صورت میں، ہاسٹیجز کی صورت میں. تو اب یہ بات جو ہے بنو قریظہ کی عقل میں آئی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے، اور یہ تو واقعی یہ بات تو بہت سینس بناتی ہے. انہوں نے اس وقت اس کو بھی کہا. تو اب نعیم نے کہا کہ دیکھو خبر ان کو نہ پڑے، اب میں جا رہا ہوں، میں نے واپس ان میں ہی جانا ہے، لیکن یہ نہ کرنا تم لوگ کہ مجھے ریٹ آؤٹ کر دو،
کہ جا کے یہ کہنا شروع کر دو کہ نویم ہمیں یہ پلان کر کے اور یہ بتا کر گیا ہے، میں تو تمہیں صرف اس لیے بتانے آیا ہوں کیونکہ میں تم لوگوں کا بڑا سگا ہوں بھائی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات جسے کہتے ہیں انسیپشن، ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قریظہ کے قبیلے کے سرداروں کے دماغ میں انسیپٹ کیا، اور بہت سمارٹ پوائنٹ تھا، بہت سمارٹ آئیڈیا تھا، اور اٹ میڈ کمپلیٹ سینس اس وقت کی صورتحال دیکھتے ہوئے۔ اگر آپ بنو قریظہ کا پورا دیکھیں محل وقوع کہ وہ کس طرح سے مدینہ کے عین سینٹر میں ہے اور مسلمانوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہے، ان کو یہ واقعی یہ بہت جینیس پلان تھا نعیم کا۔ اچھا جی، اب نعیم نے کیا کیا، اس کے بعد نعیم گیا قریش، ٹھیک ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قریش میں گئے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بالکل آن دی اسپاٹ تھا ان کا اسلام، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو شک و شبہ نہیں ہے ان کی لائلٹی پر اور ان کے نیوٹرل ہونے پر، کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش کے پاس جاتے ہیں، قریش کے سب سے بڑے لیڈر ابو سفیان اس کے پاس جاتے ہیں، اور ان کو بھی جا کے پہلے اسی طرح کہتے ہیں کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم سب کے ساتھ ہوں اور میں کس طرح تم لوگوں کا دوست ہوں، اور مجھے بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں ان کو بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن میرے پاس نا کچھ انسائڈر انفارمیشن ہے، اگر تم چاہو تو میں تم لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت حالات کے پیش نظر یہ میرا فرض ہے کہ میں تم لوگوں کو اس انسائڈر انفارمیشن سے جو ہے وہ آگاہ کر دوں۔ تو قریشیوں نے بھی کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل، اور یہاں پر بھی نعیم نے وہی کہا کہ میں تمہیں بتا تو دوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ مجھے اس کے بعد تم لوگ میرا ہی سر جو ہے وہ آگے پیش کر دو اور مجھے بیچ کے کھا جاؤ۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ بالکل نہیں، تمہیں کسی قسم کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بتاؤ، ہم جانتے ہیں تمہیں۔ تو نعیم نے کہا بنو قریظہ جو ہے نا ان کو کچھ جسے کہتے ہیں پچھتاوا ہو رہا ہے، بنو قریظہ کو پچھتاوا ہو رہا ہے۔ بنو قریظہ وہی جوئش قبیلہ جس کے پاس سے اب بھی ہو کر آئے ہیں نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں نا کچھ پچھتاوا ہو رہا ہے اپنے اس ڈیسیجن کے بارے میں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم لوگوں کی فورسز جوائن کریں گے۔ تو انہیں جو ہے وہ شدید پچھتاوا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور انہوں نے خاموشی سے جو ہے دوبارہ ان کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کر لیا مدینہ کے ساتھ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور انہوں نے آلریڈی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میسنجر بھیجا ہے جو کہ ان کو جا کے کہے گا کہ ہم بہت برا محسوس کر رہے ہیں جو کچھ ہوا، اور ہم پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ معاہدہ توڑا، تو آپ ہمیں جو ہے نا وہ اس کو میک اپ کرنے کی یا اس کا بدلہ جو ہے نا وہ پورا کرنے کی آپ ہمیں مہلت دیں اور ہمیں معاف کر دیں، اور آپ اگر ایسا ہو کہ ہم قریش کے کچھ اشرافیہ ان سے لے کر آپ کو دے دیں تاکہ آپ ان کو قتل کر دیں تو کیسا رہے گا، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ اس طرح ہماری لائلٹی آپ کے ساتھ ثابت ہو جائے گی۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوری کہانی جو ہے وہ ایک چیز وہ جا کے قریش کے خلاف ان کو بتاتے ہیں، اور اب قریش میں آ کے بنو قریظہ کے خلاف جو ہے وہ یہ چیز بتاتے ہیں کہ بیسکلی نعیم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بہت جلد جو ہے نا بنو قریظہ کے لوگ آپ سے آ کے آپ کی اشرافیہ مانگیں گے، تو جس وقت وہ آپ سے آ کے اشرافیہ آپ کے مانگیں نا تو آپ سمجھ جانا کہ یہ بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے، اور یہ وہی خبر ہے جو نعیم لے کر آیا ہے، اور یہ اس لیے مانگے جا رہے ہیں کہ ان کو لے جا کے قتل کر دیا جائے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا جائے گا بنو قریظہ کی طرف سے۔ تو میں آپ لوگوں کو آپ کا سنسیئر بہت ہی لوئل فرینڈ ہونے کی اس پہ جو ہے نا وہ حیثیت سے آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے، تو اگر ایسا ہو وہ آپ سے مانگنے آئیں تو ہرگز ان کو جو ہے وہ آپ نے اپنے اشرافیہ نہیں دینے۔ آپ اس کو سمجھیں ریڈ وارننگ سائن ہے، اسکل ود بونز آن اٹ، وہ والا ریڈ سائن ہے بالکل۔ تو قریشی لیڈرز وہ بھی ایک دم سے جو ہے نا وہ ہو گئے، اور ان کو بھی یہ بات بڑی جا کے ٹھا کر کے لگی۔ انہوں نے کہا ہاں اوکے ہم نے تمہیں بالکل سن لیا، سمجھ لیا، بالکل ایسے ہی ہوگا، اور ہم بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو۔ ان کو بھی جا کے بڑی یہ بات لگی۔ اب نعیم بن مسعود ان دونوں کے درمیان یہ ایک بات کر کے اب یہ اپنے قبیلے میں جاتے ہیں غطفان میں، اور ان اپنے لیڈران سے بھی جو ہے وہ یہی سب کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ تم لوگوں میں سے ہوں، اور میں تم لوگوں کے بارے میں کتنا کیئرفل ہوں، میں کتنی تم لوگوں کے بارے میں کیئر کرتا ہوں،
تو سب نے کہا کہ ہاں بھائی ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں تمہارے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ میں اب تم لوگوں کو کچھ ایسا بتانے لگا ہوں کسی کو نہیں بتانا جو مجھ تک خبر پہنچی ہے. اور پھر نعیم نے غطفان کے لوگوں کو بتایا دیکھو بنو قریظہ نے جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائڈ کر لی ہے, وہ ان کے ساتھ واپس مل گئے ہیں. پہلے وہ ہمارا ساتھ دینے والے تھے, اندر سے حملہ کرنے والے تھے, مگر اب نہیں کر رہے. تو وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور وہ آئیں گے اور وہ آ کے جو ہے نا وہ ہم لوگوں سے ہمارے بندے مانگیں گے کہ جو ہم کسی طرح سے جو ہے وہ ان کو اپنے کچھ بندے دے دیں ہاسٹیجز کے لیے. اور دیکھو ہرگز ان کو کوئی ہاسٹیج نہ دینا, ورنہ وہ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بندے اس طرح دے دیں گے ان کو اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے لیے. تو یہ طرح سے ایک جسے کہتے ہیں نا ٹرپل ٹریچری کی نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں قبیلوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے ہمیشہ سے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا. یہ ایک عام آدمی ایک دم سے ایک دن میں مسلمان ہو کر اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ٹوٹل پلان تھا. اور پھر ایسا ہی ہوا, کچھ گھنٹوں کے اندر ہی بنو قریظہ کا ایک ایمسری, ایک ان کا وفد جو ہے وہ جو کہ ازل بن سمایول اور سیمیول کی سربراہی میں ابو سفیان کے پاس پہنچتا. اور بہت ہی ہارش مینر میں نا, بہت ہی روڈلی جو ہے وہ جا کے ابو سفیان کو کہتا ہے کہ دیکھو بھائی قریش نے تو بہت ہی لمبا لٹکا دیا اور قریش تو کچھ کر ہی نہیں رہا. یہ 3 ہفتے گزر چکے ہیں ہمیں یہاں پر, 3 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا اور قریش نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف اور صرف باتیں اور ایمٹی پرومسز. تم لوگوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کر کے دکھایا. تو اب ایک وقت مقرر کرو اور اس کے اوپر چل کے حملہ کرو, اور حملہ کرو سب کے سب مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس میٹر کو, اس کام کو مکمل جڑ سے ختم کرو. لیکن ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے, پیچھے سے لڑیں گے اندر سے, جب تک کہ تم ہمیں اپنے 70 اشرافیہ نوبل مین 70 کے قریب لوگ جو ہیں وہ تم میرے ساتھ ان کو جانے کی اجازت دو. وہ ہمارے ساتھ جائیں گے اور ہماری طرف سے لڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. انہوں نے بہت ہی سینسیبل مینر میں بہت ہی لاجسٹکلی جو ہے وہ ان سے مانگے سارا کچھ. تو جیسے ہی یہ بات آئی تو اب ان کے کان کھڑے ہو گئے فوری طور پہ ابو سفیان کے, اور اس کو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں یاد آنے لگیں کہ جو ہے وہ اس طرح سے مانگیں گے. تو ابو سفیان نے کہا کہ اچھا مجھے جو ہے نا وہ سوچنے دو, میں اپنے لوگوں کے پاس واپس جاتا ہوں اور میں ان سے مشورہ کرتا ہوں. ابھی تم واپس جاؤ, پھر بھیجنا اپنے بندے, اور مجھے سوچنے دو, مشورہ کرنے دو. اور یہ لوگ بنو قریظہ کے لوگ جو ہیں وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے. اور ابو سفیان نے فوری طور پہ قریش میں جو ہے وہ اعلان کرایا, اپنے سارے لوگوں کو بلایا اور ان کو بتایا کہ دیکھو انہوں نے آ کے یہ اس طرح مانگا ہے, اور نعیم بن مسعود پہلے ہی میرے پاس آ چکے تھے اور مجھے اس بات کی خبر دے چکے تھے کہ جو ہے وہ اس طرح ہوگا. اور اس طرح نعیم بن مسعود کی بات بھی سچ ثابت ہو گئی کہ جو ہے وہ جو کہہ رہے تھے وہ بالکل صحیح تھا. اور انہوں نے جو ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ نعیم نے مجھے پہلے ہی اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا کہ یہ ایک پلاٹ ہے, اور بنو قریظہ جو ہے وہ ڈبل گیسنگ کر رہے ہیں, ڈبل گیم کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. انہوں نے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اچھا, اب یہی چیز سملر جب یہ غطفان کے قبیلے کے پاس گئے اور ان سے بھی ان کی اشرافیہ مانگے, تو وہاں پر بھی نعیم بن مسعود پہلے ہی بتا چکے تھے یہ سارا کچھ. وہاں پر بھی ایگزیکٹلی سیم ہوا کہ انہوں نے فوراً کہا کہ ارے نعیم نے تو ہمیں ابھی بتائی تھی یہ بات, اور لو یہ اتنی جلدی یہ تو سامنے بھی آ گئی. اس کا مطلب ہے نعیم تو بڑے سچے ہیں, بڑا صحیح انہوں نے کیا. اب جو ہے اگلے ہی دن نعیم پھر واپس جاتے ہیں مدینہ اور بنو قریظہ کے پاس, ٹھیک ہے نا, یہودی قبیلے کے پاس پھر جاتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس ملنے, اور ان کو جا کے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ ابو سفیان جیسے ہی تم لوگ گئے وہاں سے, تو ابو سفیان نے کیا کہا جیسے ہی تمہارا وفد وہاں سے گیا؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ یہ ہم سے ہمارے 70 اشرافیہ مانگتے ہیں, میں تو انہیں اپنے بلی کے کیا کہتے ہیں وہ اپنا اونٹ کا بچہ بھی نہ دوں, ان کو تو میں اپنا اونٹ کا بچہ نہ دوں, میں ان کو اپنے 70 اشرافیہ دے دوں تاکہ یہ ان کو مروا دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آگے ڈال دیں, ان کو پیش کر دیں. اب ہو سکتا ہے ابو سفیان نے کہا ہو, واللہ علم, یا نعیم بن مسعود اپنی طرف سے ہی جو ہے یہ باتیں بنا رہے ہیں. لیکن بہرحال
تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کیا حالت ہوگی بنو قریظہ کے لوگوں کی، کہ وہ اب کیا سوچ رہے ہوں گے نا. وہ شدید ایک تو غصے میں، اور پھر اپنے اوپر جسے کہتے ہیں نا کہ انسان کو اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتا ہے، اپنے اوپر اس کو شک و شبہ ہونے لگتا ہے کہ بھائی میں نے تو اپنا جان مال عزت، اپنی پراپرٹی، اپنی زندگی، اپنی سارا کچھ داؤ پہ لگا دیا ان لوگوں کے لیے، قریش والوں کے لیے، اور اب یہ ہمیں ہماری اتنی سی ڈیمانڈ پہ کہ اپنے 70 بندے ہمارے پاس بھیج دو، تو یہ ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ پلٹ کے آنکھیں دکھا رہے ہیں اور یہ ہمارے اوپر شک کر رہے ہیں. تو کعب بن اسد جو ہے نا وہ اس کو محسوس ہونا شروع ہو گیا، وہ ایک سینس آف شفٹنگ کہ جو ٹائیڈ ہے نا وہ بدل گئی ہے، یا ہوا میں جو ہے نا ایک ٹریچری آ گئی ہے. اب وہ والے حالات نہیں ہیں ہمارے قریش کے ساتھ جو پہلے ہی تھے. اور اس نے حیی بن اخطب کو کوسنا شروع کر دیا. یاد ہے نا جیسے ہی حیی بن اخطب آیا تھا فرسٹ ٹائم، تو کعب بن اسد اس کو اندر بھی نہیں آنے دے رہا تھا اپنے گھر کے. اور حیی بن اخطب کتنے منتیں تڑلے بہانے مار کے اندر آیا اور پوری رات لگا کے اس نے سمجھایا تھا ان کو. تو کعب بن اسد واپس جو نا اس نے کوسنا شروع کر دیا، لعنتیں دینی شروع کر دی حیی بن اخطب کو کہ یہ تو ہے ہی ایسا بندہ کہ جہاں جاتا ہے وہاں مصیبت ہی لے کر جاتا ہے، اور ہمارے لیے بھی مصیبت لے کر آیا ہے، اور یہ بری قسمت ہی ہمارے لیے بری قسمت ہی لے کر آیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ آدمی. اور پھر ابن اسحاق مینشن کرتے ہیں ہمیں، ابن اسحاق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک اور بھی جو ہے وہ جوش سردار یہاں پہ موجود تھا جس کا نام تھا زبیر ابن بطح. تو زبیر بن بطح جو ہے اس نے کہا کہ اگر قریش اور غطفان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جاتے ہیں تو ہمارے لیے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ہمارے لیے پیچھے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے اور کچھ نہیں رہ جاتا. یعنی کہ ان کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ تھا کہ انہوں نے جو ٹریچری اور ٹریزن کیا ہے، اگر یہ معاملہ اپنے اختتام کو نہیں پہنچتا تو ہمارے لیے سوائے اس کے کہ جو ہے وہ ایگزیکیوشن اور کچھ نہیں رہ جاتا. یہ بات ان کو خود کو اچھی طرح سے معلوم تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ سیرہ میں کوئی بھی ٹاپک اتنا کنٹروورشل نہیں ہے جتنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس قبیلے کے ساتھ، یہودیوں کے آخری قبیلے کے ساتھ معاملہ کیا نا، بنو قریظہ کے ساتھ، وہ جتنا کنٹروورشل کر کے اور اس کو بلیک لسٹ کر کے ہائی لائٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے نا، پوری سیرہ میں کوئی دوسرا واقعہ اس کے پیرالل نہیں ہے. اور بھی ہیں بہت سارے، لیکن یہ نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں. آج ہم نے کوشش کروں گی میں کہ یہ ختم ہو جائے یہ احزاب کی جنگ. اینی ویز، تو اب ان لوگوں کی بھی جو ہے نا وہ ان لوگوں کو آپس میں ان کو یہ چیز سمجھ میں آنی شروع ہو گئی. اور پھر یہی زبیر بن بطح جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ سوچو ذرا، اگر میں خود ان کی جگہ ہوتا تو میں اپنے 70 اشرافیہ تم لوگوں کو کیوں بھیجتا، ٹھیک ہے. ان کے پاس ہم سے کہیں زیادہ نفری ہے تعداد میں، ان کے پاس ہم سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ویپنز ہیں، اور کھانا پینا ہے، ہر طرح سے ان کا ایڈوانٹیج ہم سے زیادہ ہے. وہ شہر کے باہر ہیں، وہ کبھی بھی بھاگ کے واپس جا سکتے ہیں. پیچھے کون رہ جائے گا؟ ہم رہ جائیں گے. تو ان کو ایسی کیا پڑی کہ وہ اپنے 70 آدمی ہمیں دیں؟ وہ کیوں دیں؟ وہ کبھی بھی نہیں دیں گے. تو بیسکلی زبیر جو یہ شخص ہے یہ بڑا لاجیکلی سوچ رہا ہے، اپنے اوپر رکھ کے سوچ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو جو ہے وہ معاملہ اب گڑبڑ ہو چکا ہے، وہ ہمیں نہیں دیں گے کبھی بھی کسی بھی صورت میں. اور اس کو اچھی طرح سے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ دونوں صورتوں میں جو ہے نا اس وقت گردنیں جو لائن پر ہے نا وہ بنو قریظہ کے لوگوں کی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ جانتے ہیں کہ وہ یہ پنشمنٹ ڈیزرو کرتے ہیں. ابو سفیان جو ہے نا وہ ایکسٹریملی ایجیٹیٹ ہوا ہے، وہ شدید اینکشس ادھر سے ادھر پھر رہا ہے، اور اس وقت وہ اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کیا کرے اور کس طرح سے جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک کر دے. تو وہ فوری طور پر اپنا ایک اور ایمیسری، اپنا وفد بھیجتا ہے جو کہ اکرمہ بن ابی جہل کی صدارت میں، آپ جسے کہہ دیں کہ وہ یہ جاتا ہے مدینہ بنو قریظہ سے ملنے کے لیے، اور ان کو جا کے جو ہے وہ اور ان کو کہتا ہے کہ جا کے ان لوگوں کو کہو کہ ٹھیک ہے، اگر یہ چاہتے ہیں تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم کل کے کل ان کے اوپر، یعنی کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ ہم نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، سرپرائز اٹیک کرنا ہے. ہم ادھر سے آ رہے ہیں
اور تم لوگ ادھر سے اندر سے کرو اٹیک اور ہم یہ کام تمام کر دیں گے. تو بہترین شخص اپنے قبیلے کا اکرمہ بن ابی جہل، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ سن آف دا ڈگنیٹری، وہ اس کو بھیجتے ہیں ابو سفیان. اور وہ جا کے اکرمہ جو ہے وہ بنو قریظہ کے لیڈران کو کہتا ہے کہ بس خلاص، اب ہم تم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم اتنے عرصے سے لڑ نہیں رہے، کچھ نہیں کر رہے، تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ بس اب ہم جو ہے وہ آ کے لڑیں گے. اور ہمارے سردار نے کہا ہے کہ بس کل صبح ہونے سے پہلے جو ہے یہ حملہ شروع ہو جانا چاہیے، ہم باہر سے کریں گے، تم لوگ اندر سے کرو گے. بیسکلی اگر شام کے وقت سورج ڈھلنے کے بعد بھی یہ وفد آ کے جو ہے ملتا ہے ان سے، تو ان کے پاس 10-12 گھنٹے سے زیادہ کی ونڈو نہیں ہے. اور یہ بالکل سرپرائز اٹیک ہوگا، اس میں کوئی بس اس وقت کے اندر تم لوگوں نے جو تیاری کرنی ہے وہ کر لو، ہم اس کے بعد کچھ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ کے جو ہے وہ اکرمہ ان کے جواب کا ویٹ کرتے ہیں اور ان کو آگے مزید بھی اپنی سچویشن بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اتنے دن ہو گئے ہیں کیمپ لگائے ہوئے مدینہ سے باہر، اب ہمارے ظاہر کھانے کے ہمارے حالات بھی، ہمارے مویشی مرنے لگے ہیں اور جو ہے وہ اتنی اچھی کنڈیشن نہیں ہے، تو اب ہم اس معاملے کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے گھوڑے بھی مر رہے ہیں، جانوروں کا بھی اور دودھ کا اور ان کی خوراک کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے. اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا، یہ شام کا عصر کے بعد کا وقت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دن کون سا ہے؟ یہ دن ہے جناب فرائیڈے کا، یہ جمعے کا دن ہے. عصر کے بعد اکرمہ بن ابی جہل آ کے بنو قریظہ کو کہتے ہیں کہ کل صبح آپ نے جو ہے اس طرح لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، آپ کے پاس 10 گھنٹے سے اندر کا وقت ہے اور ہم سب تیار ہیں اور ہم نے حملہ کرنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. شوال کا مہینہ ہے اور یہ 5واں سال ہے ہجرہ کا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سب سے بڑا کیا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگلا دن جو ہے وہ ہے ہفتے کا، اور ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سبات کا دن ہوتا ہے، شبت جسے وہ کہتے ہیں. اور وہ اس دن پہ کوئی کام نہیں کرتے. ان کو ان کی تورات کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ انہوں نے اس دن کوئی کام نہیں کرنا. اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو آپ کو پوری ہفتے والے دن کے لوگوں کی کہانی جو ہے اس میں آپ کو ملے گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اور پھر جن لوگوں نے اس حکم کا پاس نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بندروں اور خنزیر سے بدل دیں. تو یہودی کہیں پر بھی ہوں اور کسی بھی قبیلے سے تعلق ان کی کوئی بھی سیکٹ ہو، وہ ضرور سبات کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں. ہر حالت میں آج کے دور میں بھی جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. کئی لوگ تو اس دن نہ فون استعمال کرتے ہیں، نہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، نہ گوشت کھاتے ہیں. بہت وہ بالکل جس طرح ہم لوگ رمضانوں میں اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، تو وہ ہفتے کے دن اپنے آپ کو اس طرح سے رکھتے ہیں. مگر کیا یہ بات قریشیوں کو معلوم تھی؟ قریشیوں کو تو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ سبات کیا ہوتا ہے، اور جیوز اس کو کس طرح سے فالو کرتے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. اور انہوں نے این فرائیڈے نائٹ کو جو ہے وہ اپنا ایمیسری بھیج دیا کہ جی آپ تیار ہو جائیں اگلے دن آپ نے. تو جب وہ لوگ اتنے اپنے نارمل کاموں سے پیچھے ہٹ کے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب بات یہ کہ قریشیوں کو کیوں معلوم نہیں تھا، مکہ والوں کو کیوں معلوم نہیں تھا؟ تو ظاہر ہے کہ جب وہ جنگ نہیں کر رہے اور کوئی کام نہیں کر رہے تو وہ تجارت بھی نہیں کرتے ہوں گے. تو وہ ڈیفینیٹلی جب بھی جاتے ہوں گے مکہ تجارت کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، تو وہ اس طرح اس کو پلان کرتے ہوں گے کہ بیچ میں سے ہفتے کا دن نکل جائے اور وہ اس کے پہل یا بعد میں کریں، جو بھی کریں. تو ان کو نہیں پتہ چل سکتا تھا. لیکن انصار کو، مسلمانوں کو تو اچھی طرح معلوم تھا. انصار ان کے ساتھ رہتے تھے بچپن سے، ان کے سامنے پلے بڑے تھے، تو ان کو جیوز کی ان ٹریڈیشنز کا معلوم تھا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بتاتے رہے. ٹھیک ہے نا. تو بنو قریظہ نے پھر کیا جواب دیا اکرمہ بن ابی جہل کو؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے سبات کا دن شروع ہو چکا ہے، کیونکہ سورج ڈھل گیا پچھلے دن کا، تو یہ اب ہمارے لیے سبات کا دن شروع ہو چکا ہے، اور ہم اس میں الاؤڈ ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی سے جا کے جنگ کریں یا ہم کسی بھی قسم کا کوئی بزنس یا ایکٹیویٹیز پورے دن میں کریں. تو ہم بالکل بھی انگیج نہیں ہو سکتے. کل کے دن تو ہم بالکل بھی انگیج نہیں ہو سکتے، اور بلکہ جو اگلا دن آ رہا ہے، سنڈے کا آ رہا ہے، اس میں
اس میں بھی ہم اس وقت تک انگیج نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے 70 اشرافیہ ہماری طرف آ نہ جائیں. تو بات تو یہ ہے کہ ہمیں یا تو تم لوگ مہلت دو کہ اس سے اگلے دن جو ہے وہ لڑا جائے، سبات کا دن گزار کے، یا فوری طور پہ، اور اس کے لیے بھی اس مہلت کے بعد بھی یہ گارنٹی کے طور پہ ہمیں اپنے پہلے بندے دو، تو پھر ہماری طرف سے گارنٹی ہوگی کہ ہاں ہم حملہ کریں گے. اکرمہ بن ابی جہل ان کا یہ جواب لے کر واپس قریش کے سردار ابو سفیان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک وہ الارم بیل جو تھی ان کی، وہ اسکل ہیڈ ود دا بونز، وہ ایک دم سے چمکنا شروع ہو جاتا قریشیوں کے دماغ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب 24 گھنٹے کیوں مانگے ہیں انہوں نے؟ اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ جلدی سے جائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا پلان بتا دیں گے، اور ہمارے اس سرپرائز کا ستیہ ناس ہو جائے گا، اور اندر ہی اندر یہ کوئی ری انفورسمنٹس کلیکٹ کر لیں گے، اور یہ سب کچھ ہمارے خلاف ہونے والا ہے. تو یہ اب قریشیوں کے دماغ میں چل رہا ہے، اور ادھر بنو قریظہ کے دماغ میں جو چل رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. تو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو قریش والے ڈیفینیٹلی یہی اندازہ لگاتے ہیں کہ جناب یہ تو انہوں نے ہمیں بٹرے کر دیا، انہوں نے ہماری پیٹھ میں خنجر کھونپ دیا ہے ان جوز نے. اور ابو سفیان کہتا ہے کہ اگر کل نہیں تو پھر کبھی نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کل یا پرسوں کی بات نہیں ہے، یہ لڑنا ہی نہیں چاہتے بیسیکلی ہمارے ساتھ، اور یہ صرف بہانے بازیاں کر رہے ہیں. اور پھر ابو سفیان شدید غصے میں آ کے کہتا ہے کہ اے لوگوں دیکھو، نعیم بن مسعود نے ہمیں جو کچھ بتایا تھا وہ لفظ بلفظ حرف بحرف سچ ثابت ہو رہا ہے. جس طرح کہ اس نے کہا تھا وہ اسی طرح سے جو ہے نا یہ لوگ ہم سے ہمارے لوگ مانگ رہے ہیں، اور یہ اس بنا پر ایون ہمارے ساتھ لڑنے کو بھی تیار نہیں ہے. اچھا، اور اس اثناء میں ابھی جب یہ سب کر رہا ہے کہ حیی بن اخطب ان کے کیمپ میں ہی موجود تھا. حیی بن اخطب بنو نذیر کا سردار، جس نے یہ سارا پلان کیا تھا نا، پورا احزاب. تو حیی بن اخطب کو بلا کے بھیجا. ابو سفیان نے کہا بلاؤ اس کو میرے پاس. حیی بن اخطب آیا تو اس نے ابو سفیان نے پوچھا، اسے ڈیمانڈ کیا اور اسے ایکسپلینیشن مانگی کہ یہ کیا چکر ہے سبات کا، اور یہ ایسا انہوں نے ہمیں بنو قریظہ نے کیوں کہا. تو حیی نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہاں جی یہ تو ہمارا ٹریڈیشن ہے، اور یہ ہمارا صدیوں پرانا یہودیوں کا ٹریڈیشن ہے کہ ہم لوگ کچھ نہیں کرتے سبات کے دوران، اور ہمیں بالکل الاؤ ہی نہیں ہے کسی قسم کا کام کرنا، کوئی بزنس، کوئی ٹرانزیکشن، کوئی کچھ بھی کرنا ہمیں الاؤ نہیں ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کیا ہے سبات، ایک دن ہی تو ہے، سنڈے اور فرائیڈے کے بیچ میں، جمعے اور اتوار کے بیچ میں ہفتہ ایک صرف دن ہی تو ہے، تو تم لوگوں نے کیا اس کو مصیبت جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، کون سا اس میں ڈفرینس ہے. تو اور پھر اس نے قسمیں کھائیں اپنے خداؤں کی، واللات والعزیٰ، اور یہ تم لوگوں کی طرف سے جو ہے نا وہ ٹریچری ہے، تم لوگوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور تم نے ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کی. تم سمجھتے ہو کہ ہم بے وقوف ہیں اور ہم سمجھیں گے نہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری اس ہفتے کی کہانی کے اوپر جو ہے وہ بے وقوف بن کے پوری طرح سے عمل کر لوں گا اور مان لوں گا میں اس کو. تو یہی جو ہے نا وہ خود کہتا ہے کہ اس کو پینک فیل ہونے لگا، اس کو لگا کہ ابو سفیان اس کے اوپر ہی پلٹ کے حملہ کر دے گا. تو وہ خاموشی سے جو ہے نا نکل لیا، ان کے کیمپ سے نکل لیا، اور وہاں سے نکلنے کے فوراً بعد بنو قریظہ آیا حیی بن اخطب، اور آ کر جو ہے نا اس نے بنو قریظہ کے لوگوں کو، کعب بن اسد کو اور کے جو لیڈران تھے نا، ان سے باقاعدہ پلیڈنگ شروع کر دی، ان کی منتیں کرنی شروع کر دی کہ بھائی تم لوگ ایک دن کے لیے سبات جو ہے وہ اپنا توڑ دو، اور سارا کچھ جو ہے وہ یہ کر لو، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. دیکھو میری لائلٹی بھی لائن پر لگی ہوئی ہے، اور میں نے اتنی مشکل سے سارا کچھ اکٹھا کیا، یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا اگر تم لوگ نہیں اس جنگ کے لیے آمادہ ہوئے، اور ہفتے کے دن تم لوگ نہیں. اس نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی. تو کعب بن اسد نے کہا کہ واللہ چاہے ہم اس میں مارے کیوں نہ جائیں، لیکن ہم جو ہے وہ سبات نہیں توڑیں گے اپنا. اور ظاہر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دین کے ساتھ تو سنسیئر تھا کم از کم کعب بن اسد، ان لائک حیی جو کہ اپنے دین کی اور اپنی وہ بھی توڑنے کے لیے تیار تھا، اپنے بدلے لینے کے لیے. تو کعب اس کو یہی کہتا ہے کہ جو ہے تمہارا بدلہ ہے، تمہاری ان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی تھی، تمہارے دوست قریش، اور تم نے اس میں ہمیں گھسیٹا بیچ میں، اور اب ہماری یہ بات بھی نہیں مانی جا رہی. تو اب
جب واپس بنو قریظہ کے پاس یہ میسج آیا کہ جو ہے وہ اتنے زیادہ انریجڈ ہو گئے ہیں جتنے بھی قریش والے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھا نعیم نے کیا بات کی تھی، نعیم نے جو کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا کہ قریش اور غطفان جو ہیں وہ ہمیں بیچ میں اسی طرح سے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، جیسے ہی ان کو پہلا چانس ملا تو یہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابیوں کے رحم و کرم کے اوپر۔ اچھا جی، اب یہ جو فرائیڈے نائٹ اور سیٹرڈے مارننگ تھی نا، یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی شدید، جسے کہتے ہیں نا کہ بری رات تھی، یا بہت ہی تکلیف دہ، بہت ہی خطرناک قسم کی رات تھی، اور ہر شخص مسلمانوں میں سے بھی جو ہے نا وہ ایک اپنے اندر ایک عجیب قسم کا خوف محسوس کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ رات جیسے جیسے بڑھتی گئی ویسے ویسے سب نے دیکھا کہ تھنڈر سٹارمز اور بادل اور ہوائیں چلنی شروع ہو گئیں، اور اتنی شدید سردی ہو گئی اس شہر کے اندر بھی۔ اب اگر شہر کے اندر یہ حال تھا تو آپ امیجن کریں وہ جو باہر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کیمپس، ان میں کیا حال ہوگا۔ اور اگر کبھی کسی کا جو ہے وہ اتفاق ہوا مڈل ایسٹ میں جا کے کسی ڈیزرٹ میں رات گزارنے کا یا وہاں پر کچھ عرصہ گزارنے کا، تو انہیں اندازہ ہوگا کہ جب وہاں پہ سٹارمز آتے ہیں تو وہ اتنے خوفناک قسم کے ہوتے ہیں کہ اس میں آندھیاں جب چلتی ہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں، تو وہ پوری کی پوری مٹی کے جو سینڈ ڈیونز ہوتے ہیں، پورے پہاڑ ریت کے، وہ پورا پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو انسان اس کے آگے کیا حیثیت رکھتا ہے، آپ اندازہ کریں کہ نہ آنکھیں آپ کی اس میں کھلتی ہیں، نہ آپ منہ کھول سکتے ہیں، نہ آپ سانس لے سکتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ سے وہ سینڈ آپ کے اندر گھس رہی ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی باڈی پہ جو نا کرال کر رہی ہے وہ سینڈ، اور وہ اتنی کریپی سی اور اتنی گندی ڈسکسٹنگ سی فیلنگ ہوتی ہے، نہ آپ بول سکتے ہیں، نہ آپ سانس لے سکتے ہیں، نہ آپ آنکھیں کھول سکتے ہیں۔ آپ کی باڈی کا جو حصہ کھلا ہوا ہے، آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اچھی طرح سے اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں اور گھروں کے اندر بند رہیں، لیکن یہ وہاں پر بڑے کامن ہے۔ اور سٹیز میں جب اس کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے تو پھر ڈیزرٹ میں، اوپن ایریا میں، تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہوگا وہ ہماری برداشت سے اور ہماری شاید امیجنیشن سے بھی باہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ رات جب شروع ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شدید جو ہے نا وہ یہ آثار بننے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان میں آپس میں ان کے جو غطفان، قریش اور جو بنو قریظہ کے جو قبائل ہیں، ان میں آپس میں ایک ڈاؤٹ فل فضا قائم ہو گئی۔ اب ان میں آپس میں وہ والی اپنائیت نہیں رہی جس کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے اور لڑنا چاہ رہے تھے۔ اب ان کو ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ شک کی بو آنی شروع ہو گئی ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے ٹریچری کی بو آنی شروع ہو گئی ہے، اور اب یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ اگلی صبح ہوتی ہے تو کیا ہونا ہے، کیا ہوگا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے کیمپ میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے کیمپ میں جو ہے وہ ہمیں صحابہ کرام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں کی شاید سب سے مشکل ترین رات تھی، ٹھیک ہے، کہ ہمیں نہیں پتہ کہاں سے، مگر اتنا سیویئر تھنڈر سٹارم اور بادل وغیرہ سب آنے شروع ہو گئے، کہہ لیں آپ جس طرح ٹورنیڈو والی سچویشن۔ یہاں پر ان کنٹریز میں رہنے والے لوگوں کو تو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہاں پہ جب سٹارمز آتے ہیں اور ہر سال ہی آتے ہیں اس طرح کے، تو وہ کتنی تباہی مچاتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی سٹارم جو ہے وہ ہمیں اندازہ تھا کہ آج رات جو ہے وہ سٹرائک کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ دعاؤں پہ دعائیں کر رہے تھے، اور اس شدید قسم کی اس رات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے، صحابہ کرام سے پوچھ رہے تھے بار بار، اور کہہ رہے تھے کہ کوئی تم میں سے ہے جو کہ والنٹیئر کرے اور جا کے دیکھ کر آئے کہ اس وقت ہمارے دشمن کی فوج میں کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ کوئی مسلمانوں میں سے والنٹیئر کرے گا کہ اسپائی کر آئے ان کے اوپر۔ اور ہم میں سے کوئی شخص بھی اتنی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا کہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں کروں گا یا رسول اللہ، ہم جاتے ہیں یہ کرنے کے لیے۔ تو جو ہے وہ مسلمانوں کے کیمپ میں اس وقت، اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے مسلمانوں کے کیمپ میں اور اس طرف، تو یہ بالکل اب ہم اینڈ پر پہنچ چکے ہیں، بالکل اینڈ پر ہیں اس غزوہ کے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ تو
میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کروں یا اس کو اگلے ہفتے کے لیے رہنے دوں تاکہ اس کو ڈیٹیل میں اچھی طرح سے جو ہے نا وہ کیا جائے، کیونکہ ابھی تھوڑا سا مٹیریل باقی ہے اس میں. تو بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے کیمپ میں ان کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی ہمتیں بندھا رہے ہیں اور خود ان کے ساتھ جاگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں اس جنگ میں جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں اور کچھ کریں. اور مسلمانوں سے یہ پوچھ رہے ہیں، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے خبریں چاہیے، کون ہے جو جا کے لے کر آئے گا. ٹھیک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں کسی قریشی کو نہیں بھیج سکتے. ٹھیک ہے. کوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب یا ابو بکر صدیق یا جو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی جو قریشی جو مہاجرین میں سے تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ان کو نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ سب پہچانتے ہیں ان کو. ظاہر قریش کی پوری فوج جو ہے وہ سب کے سب لوگ ان کو پہچانتے ہیں. اور اسپائنگ کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایسا بندہ چاہیے جو کہ بالکل ان نون ہے، جس کے بارے میں نہیں کسی کو معلوم زیادہ. ایسا بندہ، ایسا نیوٹرل بندہ چاہیے. تو کوئی نہیں کھڑا ہو رہا، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا. اور یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ کہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دیتے ہیں، ان کے منہ سے بات نکلنے کی دیر ہے اور اپنی جانیں مارنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں، یا ان کے منہ سے لعاب گرتا ہے تو وہ لوگ اپنے ہاتھ میں جمع کرتے ہیں، ان کا پسینہ جمع ہو رہا ہے، ان کا خون بہتا ہے تو وہ پی جاتے ہیں. صحابہ کرام اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور کہاں وہ کھڑے ہو کر اور لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے چاہیے ایک والنٹیئر، اور کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت وہ رات تھی، اتنی سخت رات تھی کہ یہ جو دنیا کا یونیورس کا جو بہترین بیچ مسلمانوں کا ہے، جو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ بہترین قوم جو ہے وہ یہ قوم تھی، کہ ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہو پا رہا. اتنی سخت یہ رات تھی، اتنی سخت یہ رات تھی. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خود سے آواز دیتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی والنٹیئر نہیں کر رہا، تو حذیفہ بن یمان کو کھڑے ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیوں نہیں کر رہے؟ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس قدر سخت رات تھی کہ مسلمان مطلب کسی کی کوئی ہمت نہیں تھی. مسلمان بھوکے ہیں، مسلمان ننگے ہیں، لٹرلی ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے. وہ کئی دنوں کے بھوکے ہیں، وہ کئی دنوں سے محصور ہیں، کئی دنوں سے وہ اپنے گھروں کو نہیں گئے، اپنے بیوی بچوں سے نہیں ملے، اور ان کو ان کی فکر ہے کہ ان کے اوپر بھی کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. انہوں نے اتنا محنت کا کام کیا، اتنی بڑی خندق کھودی، اب وہ اس خندق پر پہرا دے رہے ہیں، وہ راتوں کے جاگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا ان کا شدید، اور موسم اتنا شدید ہو چکا ہوا ہے کہ کوئی آنکھیں نہیں کھول سکتا، کوئی چل نہیں سکتا، اس میں بات نہیں کر سکتا. اور اتنی ٹھنڈ ہے کہ یہ لوگ بری طرح سے جو وہ کانپ رہے ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے جو کہ بہت سمجھ میں آتی ہے اور بہت ہیومن ریزن ہے کہ ایسی صورت میں ہم لوگ ہوتے تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم بھی اس سے بھی گیا گزرا ہمارا ریئیکشن ہوتا، ہم تو شاید بھاگ ہی جاتے. دوسرا ریزن یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے وہ فرض نہیں کہا تھا، یہ واجب نہیں تھا، والنٹیئرز مانگ رہے تھے. اور صحابہ کرام کو اس بات کی بہت اچھی طرح سے سمجھ تھی کہ جب والنٹیئرزم کی بات آتی تو وہاں پر وہ انکار کر سکتے ہیں، جب فرض یا واجبت کی بات آتی ہے وہاں پہ وہ انکار نہیں کر سکتے. تو ان کو اس چیز میں بڑا کوئی چیز مستحب ہونے میں اور کوئی چیز واجب ہونے میں ان کو بہت اچھا جو ہے نا وہ فرق معلوم تھا. اس لیے جب حذیفہ بن یمان کی بات آئی اور ان کو حکم دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کا، تو وہ بنا چون چڑھا کیے، کیونکہ اب ان کو پتہ تھا ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں، اور ان کے اوپر یہ بات واجب ہو چکی ہے اور کسی پر نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم آج کی اسٹوری کو یہیں تک رکھتے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس اسٹوری کو، اور یہ بالکل مس کرنے والی اسٹوری نہیں ہے، حذیفہ بن یمان کی بریوری، ان بہادری اور یہ جو کر کے آئے وہاں پر، یہ بالکل مس کرنے والے واقعات نہیں ہیں. ضرور اگلے ہفتے میرے ساتھ ٹیون ان کیجیے گا اور سنیے گا. اب تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. آخر میں پھر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ تمام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے اسپیشلی دعا کرنے کا کہا،
اور ان تمام بیماروں کے لیے، ان مدرس کے لیے جو اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ پریشان ہیں. میرا اپنے بھانجا آج جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں ہے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی صحت، زندگی، تندرستی کے لیے دعا کیجیے. اس کی ماں باپ کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اور بھی اس طرح جتنے بچے ہیں جن کے لیے ان کے پیرنٹس پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام پیرنٹس کی پریشانیاں ان کے بچوں کے لیے دور فرمائے اور ان کے حق میں ان کی تمام تر دعائیں قبول فرمائے. اور جہاں جہاں مسلمان قید و بند کی صعوبتیں کاٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اور کشمیر کے مسلمان ہوں، چاہے فلسطین کے مسلمان ہوں، چاہے ایران کے مسلمان ہوں، چاہے یمن کے، عراق کے، سیریا کے، جہاں کہیں، چاہے ویگر مسلمز ہوں، جہاں کہیں مسلمانوں پر جو ہے وہ کفار کی مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ان کے درجات بلند کریں، ان کے ایمان بلند کریں اور ان کو غیبی مدد فراہم کریں. اور ہم جیسے بے وقوف نکھٹو مسلمانوں کو عقل دیں کہ ہم ان کی کس طرح سے مدد کر سکیں. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.